آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 نمایاں خصوصیات۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت سے افضل اور اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہاں آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں اور خصوصیات بھی عطا فرمائی ہیں جو تمام انبیاء اور کل کائنات سے آپ کو ممتاز کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں خصوصیات آپ کو دے رکھی ہیں۔ اختصار کے پیش نظر اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 خصوصیات کا ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ ہم اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچان کر ان کی سچی اتباع و پیروی شروع کر دیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح کے حقدار بن جائیں۔ عالمگیر رسالت۔ پہلے تمام نبی کسی علاقے یا مخصوص قوم کی طرف مابعوث کیے جاتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کے نبی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، پہلے ہر نبی اپنی قوم کی طرف مابعوث کیا جاتا تھا اور مجھے قیامت تک آنے والے سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تمام انبیاء پر برتری۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا عہد لے کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ہی سارے انبیاء سے افضل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں جو تمہاری کتاب کی تصدیق کریں، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ معراج کی سیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امامت کا ذمہ آپ کو عطا فرمایا ہے، جو آپ کے لیے بڑی عظمت کی بات ہے۔ خاتم النبیین کا اعزاز۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اور ان تمام انبیاء کرام کی مثال جو مجھ سے پہلے آ چکے ہیں اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے مکان بنایا اور بہت اچھا اور خوبصورت بنایا، لیکن مکان کے ایک کونے میں سے ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ اس کے مکان کے چاروں طرف گھومے، وہ مکان ان کو بڑا اچھا لگا اور وہ مکان بنانے والے سے کہنے لگے کہ آپ نے اس جگہ ایک اینٹ کیوں نہ رکھ دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار سب سے زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا تحفہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، وہ یہ ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ مزید فرمایا کہ جو شخص یہ 2 آیت پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ مال غنیمت کا حلال ہونا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا، لیکن میرے لیے اسے حلال کیا گیا ہے۔ 1 ماہ کی مسافت سے روک۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میری ایسے لوگ سے مدد کی گئی جو لوگوں پر 1 ماہ کی مسافت سے طاری ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کی سیر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا کر معراج اور سیر کروائی اور کئی ایک تائید سے نوازا، جن میں سے سر فہرست نماز ہے۔ یہ اعزاز کسی دوسرے نبی کو حاصل نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا، تاکہ اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نماز میں آگے پیچھے یکساں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میری توجہ صرف سامنے ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، تمہارا رکوع اور سجدہ مجھ سے مخفی نہیں ہوتا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے پل صراط عبور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ سب سے پہلے جنت میں داخلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں آنے میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے زمین سے اٹھیں گے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں جس سے قیامت کے دن زمین قبر پھٹے گی، اور بعض دوسری روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور وہ پہلا شخص ہوں جس کی سفارش قبول کی جائے گی، سب سے پہلے پل صراط عبور کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، سب سے پہلے میں اس سے گزروں گا۔ جنت میں بلا حساب داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ 70,000 مزید ہوں گے، یہ امتیاز کسی اور نبی کو حاصل نہیں۔ جنت میں سب سے زیادہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 صفیں امت محمدیہ کی اور 40 باقی دوسری امتوں کی ہوں گی۔ دل بیدار، آنکھیں سوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے آپ سے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ وطر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ اگلے پچھلے گناہوں کی معافی۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء میں سے کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی بھی کی، مثلا ترجمہ، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے، پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتلائی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، ترجمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزشیں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جناب عبید بن عمیر نے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو آپ کو سب سے زیادہ بھلا لگا ہو۔ یہ سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رونے لگی اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، آج مجھے اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پسند ہے اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے وہ بھی پسند ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روتے رہے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے یہاں تک کہ قمیض کا اگلا حصہ تر ہو گیا، اور پھر روتے رہے حتیٰ کہ زمین بھر نمدار ہو گئی۔ اس دوران میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا کہنے آ گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج رات مجھ پر کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کی تباہی اور بربادی ہے جو ان کو پڑھے اور ان میں غور نہ کرے، اور وہ یہ آیات ہیں۔ ترجمہ، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بھی دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے حتیٰ کہ خراٹے پھڑنے لگے، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ نماز بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا ثواب۔ اسلام کا عام قانون ہے کہ اگر آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اسے نصف آدھا ثواب ملے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی پورا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کی بیٹھ کر نفل نماز نصف ثواب رکھتی ہے، اور آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں لیکن میں تم جیسا نہیں ہوں۔ 30 جوانوں کی قوت۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 آدمیوں کی طاقت جتنی طاقت عطا کر رکھی تھی۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں بیک وقت اپنی تمام ازواج کے قریب جاتے تھے، وہ 9 تھی۔ راوی حدیث قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت رکھتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم باتیں کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی قوت دی گئی ہے۔ جامعۃ الکلمات کی عطا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات کے ساتھ بھیجا گیا ہے اور روح کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ جامع کلمات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کے لیے ایسے کلمات نوازے تھے کہ جو مختصر ہوتے تھے مگر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہوتے تھے۔ مثلا چند ایک مثالیں ملا خط فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والی جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، گناہ پر شرمندگی توبہ ہے، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، حقیقت میں دیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, लिहाजा जिसने मुझे ख्वाब में देखा इसने मुझे ही देखा। लेकिन जरूरी है कि ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वाला आप वसल्लम के हुलिये और सूरत की शनाख्त रखता हो। आपकी मौजूदगी अजाब से बचाव की जामिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दीगर अंबिया से ये भी एजाज अता फरमाया कि आप जब तक अपने असहाब के अंदर मौजूद जिंदा रहेंगे अल्लाह ताला इन्हें अजाब नहीं देंगे। और उम्मत के लिए भी एजाज रखा कि अगर इनमें इस्तगफार करने वाले मौजूद होंगे तो अल्लाह ताला इस उम्मत के लोगों को अजाब नहीं देंगे। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और अल्लाह कभी ऐसा नहीं कि इन्हें अजाब दे जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें मौजूद हों, और अल्लाह इन्हें अजाब देने वाला नहीं कि वो बख्शिश मांगते हैं। कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल। हर इंसान इस दुनिया फानी को छोड़कर जाने वाला है। जब भी इसकी रूह कब्ज की जाती है कुछ देर बाद दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर सवाल जवाब के लिए हाजिर हो जाते हैं और चार सवाल करते हैं, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। जब वो जवाब दे लेता है तो पूछते हैं ये तुझे कैसे पता चला, और पूछेंगे। सवाल से मुराद नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। ये एजाज भी किसी नबी को हासिल नहीं। अगर मैयत नेक है तो ये अच्छी खूबसूरत शक्ल में आते हैं, और अगर मैयत बुरी है तो डरावनी शक्ल में आते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुर्दे को कब्र में रख दिया जाता है तो इसके पास काली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक मुनकिर और दूसरा नकीर होता है, और वो दोनों इस मैयत से फरमाते हैं, वो दोनों इस मुर्दा से पूछते हैं कि तुम इस आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत क्या कहते थे। अगर वो आदमी मोमिन होता है तो वो कहता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और इसके भेजे हुए रसूल हैं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। ये सुनकर वो दोनों फरिश्ते फरमाते हैं, हम जानते थे कि तू यकीनन यही कहेगा। इसके बाद इसकी कब्र की लंबाई और चौड़ाई में 70 गज कुशादा कर दी जाती है, और इस मुर्दा से कहा जाता है कि सो जाओ। मुर्दा कहता है, मैं चाहता हूँ कि अपने एहलो अयाल में वापस चला जाऊँ ताकि इनको अपने इस हाल से बाखबर कर दूं। फरिश्ते इससे फरमाते हैं, तू इस दुल्हन की तरह सो जा जिसको सिर्फ वही आदमी जगा सकता है तो इसके नजदीक सबसे महबूब हो, यानी हर किसी का जगाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इससे वहशत होती है, अलबत्ता जब महबूब जगाता है तो अच्छा लगता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको इस जगह से उठाए। और अगर वो मुर्दा मुनाफिक होता है तो कहता है कि मैंने लोगों को जो कुछ कहते सुना था वही मैं कहता था, लेकिन मैं इसकी हकीकत को नहीं जानता। मुनाफिक का ये जवाब सुनकर फरिश्ते फरमाते हैं, हम जानते हैं कि यकीनन तू यही कहेगा। इसके बाद जमीन को मिल जाने का हुक्म दिया जाता है। चुनाचा जमीन इस मुर्दा को इस तरह दबाती है कि इसकी दाई पसलियां बाईं और बाईं पसलियां दाईं निकल जाती हैं, और इस तरह हमेशा अजाब में मुब्तला रहता है जहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको इस जगह से उठाए। ज़मीनी खजानों की चाबियां। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दौरान मैं सोया हुआ था, जमीनी खजानों की चाबियां लाकर मेरे हाथ पर रख दी गईं। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह तो चले गए और तुम इन खजानों को निकाल रहे हो। तमाम जमीन का पाकीज़ा और मस्जिद होना। हजरत अब्दुल रहमान बिन याकूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दूसरे अंबिया पर 6 चीजों के जरिए से फजीलत दी गई है। मुझे जामियातुल कलमात अता किए गए हैं, दुश्मनों पर रौब और दबदबे के जरिए से मेरी मदद की गई है, मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल कर दिए गए हैं, जमीन मेरे लिए पाक करने वाली और मस्जिद करार दी गई है, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया है, और मेरे जरिए से नबूवत को मुकम्मिल करके अंबिया खत्म कर दिए गए हैं। मकाम वसीला और दर्जात फजीला की अता। मकाम फजीला जन्नत में आला तरीन मकाम है जो अल्लाह ताला सिर्फ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत अता फरमाएंगे। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो आदमी मेरे लिए अल्लाह ताला से इस मकाम वसीला की दुआ करेगा मैं रोज़े क़यामत इसकी सिफारिश करूंगा। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अजान सुनकर ये कलमात कहे, तर्जुमा, या अल्लाह इस तौहीद की मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के परवरदिगार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, बुजुर्गी और मकाम महमूद अता फरमा जिसका तूने इससे वादा फरमाया है, तो क़यामत के दिन इसकी सिफारिश करना मेरे जिम्मे होगा। अर्श के करीब खास मकाम। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, रोज़े महशर मुझे जन्नती लिबास पहनाया जाएगा और आपका क़याम अर्श के दाईं तरफ होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میں سب سے پہلے زمین سے نکلوں گا، پھر مجھے جنتی لباس پہنایا جائے گا، پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، میرے سوا تمام مخلوق میں سے کوئی بھی اس جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ امت محمدیہ کو امتیازی حیثیت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومن لوگوں کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تم سے ملنے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی ابھی نہیں آئے ہیں، میں حوض کوثر پر سب سے آگے ہوں گا۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بعد والے امتیوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے ایک آدمی کے کالے سیاہ گھوڑوں میں سیاہ جسم و سفید اعضاء والے گھوڑے ہوں تو وہ اپنے گھوڑے پہچان نہیں لے گا؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس وہ امتی قیامت کے دن وضو کی وجہ سے سفید چمکتے چہرے، ہاتھوں، قدموں کے ساتھ آئیں گے اور میں حوض پر ان کے آگے ہوں گا۔ پھر میری امت کے کچھ لوگوں کو مجھ سے روکا جائے گا، جس طرح گم شدہ اونٹ ہٹایا جاتا ہے۔ میں آواز دوں گا، آؤ آؤ پانی پیو، تو کہا جائے گا، انہوں نے دین کو بدل دیا تھا، بدعتی ہو گئے تھے۔ میں کہوں گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ روز قیامت آپ کی رشتہ داری کا برقرار رہنا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کیا تو میں نے انہیں لوگوں سے کہتے ہوئے سنا، تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز ہر تعلق داری اور رشتہ داری ٹوٹ جائے گی سوائے میری تعلق داری اور رشتہ داری کے۔ ریاض الجنت کی عنایت۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی عطا فرمایا ہے کہ آپ کے گھر اور ممبر کے درمیانی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے اور وہاں نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کا باغیچہ ہے۔ نہر کوثر کا اعزاز۔ روز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک حوض عطا فرمائے گا جس سے وہ اپنی اپنی امت کو پانی پلائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائیں گے، لیکن نہر کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل فرمائی، ترجمہ، اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس پر خیر و کثیر ہے، آپ کی ساری امت اس نہر پر پانی پینے جائے گی، اس کے برتن آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہوں گے۔ ساتھی جن کا اسلام لانا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے ساتھ ایک جن ساتھی ہوتا ہے اور ایک فرشتہ۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن میرے جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ بھی مجھے نیکی ہی کا مشورہ دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو اعزاز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیگر انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کو خیر الامین، بہترین امت بنایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، تم بہترین امت ہو۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی بہت سی چیزیں حلال کر دی جن کے بارے میں دوسری امتوں پر سختی کی گئی تھی اور ہم پر کوئی تنگی نہیں رہنے دی۔ روز قیامت سفارش کا حق۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اختیار دیا گیا کہ میں شفاعت کو اختیار کر لوں یا اپنی نصف امت جنت میں داخل کروا لوں، تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے موت تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا اور وہ قیامت کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی جائے گی کہ کسی طرح قیامت کی پریشانی کو دور کیا جائے، تو وہ کہیں گے، ہم کسی شخص کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کے لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی پریشانی سے نجات دلائے، جو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور آپ کے جسم میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں، آپ اپنے رب سے ہماری شفاعت کریں تاکہ وہ ہم کو اس پریشانی سے نجات دیں
حضرت آدم علیہ السلام اس موقع پر اپنی خطا یاد کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، ان کو اپنے رب سے حیا آئی تھی، لیکن تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرمایا تھا۔ پھر لوگ جناب نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حضرت نوح بھی معذرت کر لیں گے اور فرمائیں گے مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، لہٰذا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تم ایسا کرو، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ تو لوگ جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور اپنی خطا کا ذکر کر کے رب کے سامنے اس فعل سے باز رہیں گے اور فرمائیں گے کہ تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا تھا اور ان کو تورات عطا کی تھی۔ تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خطا کا ذکر کر کے معذرت کر لیں گے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے حیا کریں گے اور کہیں گے کہ تم جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کہ روح اللہ اور کلامت اللہ ہیں۔ لوگ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے اور میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اسی حالت میں رہنے دیں گے۔ پھر مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور کہیے آپ کی بات قابل سماعت ہے، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، سفارش فرمائیں آپ کی سفارش قبول ہے، آپ کی سفارش قابل قبول ہے۔ تو اس موقع پر میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اس وقت مجھے سکھائی جائے گی، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، جتنی دیر اللہ تعالیٰ چاہیں گے مجھے اسی حالت میں چھوڑ دیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے آپ کی بات قابل سماعت ہے، سوال کیجیے عنایت کیا جائے گا، سفارش فرمائیے قبول کی جائے گی۔ تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو رب تعالیٰ کی تحمیدات کروں گا جو کلمات اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت سکھائیں گے، پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، بس میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ راوی حدیث کہتے ہیں معلوم نہیں کہ تیسری یا چوتھی دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جہنم میں اب صرف وہ ہیں جن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہے، اور قرآن نے ان کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب کر دیا ہے۔ تحفظ قرآن کی ضمانت۔ تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں نبی کی رحلت کے بعد غیر محفوظ ہو گئی اور تغیر و تبدل اور تحریف کا شکار ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جو کبھی بھی تغیر و تبدیل کا شکار نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک یہ کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ جمعے کے دن کی خصوصی عنایت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جمعے کا دن یہودیوں کے لیے پیش کیا، انہوں نے ہفتے کو پسند کیا، پھر یہی دن نصارہ پر پیش کیا، انہوں نے اتوار کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیش کیا اور ہمیں اسے قبول کرنے کی توفیق بھی نصیب کی، تو اب دنوں کی ترتیب ایسے ہوگی پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار، اسی طرح یہ قومیں روز قیامت بھی ہمارے پیچھے ہوں گی۔ ہم اگرچہ دنیا میں آخری امت ہیں مگر روز قیامت سب سے آگے ہوں گے۔ روزے میں وصال کی اجازت۔ وصال مسلسل روزے رکھنے کو کہتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ تو خود رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں میری اور تمہاری حالت میں فرق ہے، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک کا حصول۔ آپ کی تمام اشیاء سے تبرک حاصل کیا جاتا تھا، مثلا صحابہ آپ کے وضو کے پانی کے قطروں کو بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ عام لوگوں کو بھی پسینہ آتا ہے، میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسینہ آتا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ صحابہ اور صحابیات اسے اپنے پاک محفوظ کر لیتے اور پھر اسے بطور تبرک استعمال کرتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے۔ مزید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی برکت کی امید رکھتے ہیں، وہ بچوں کی دوائی میں ڈال کر حصول شفاعت کے لیے تبرک حاصل کرتی تھی، تو آپ نے فرمایا تو نے اچھا کیا۔ تحفے کی اجازت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا جاتا تو آپ پوچھ لیتے کہ یہ کیا ہے، اگر کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو کھا لیتے، اگر کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ نہ کھاتے۔